السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک تازہ ترین کلام پیش کر رہا ہوں، آج صبح کی تحریر، تو امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ پہلے غزل پیش کروں گا، اس کے بعد اشعار کا مفہوم، در پردہ سوچ اور پس منظر پہ بات کروں گا۔ تو غزل پیش کر رہا ہوں۔ تیرے ہاتھوں بھی شاید کچھ میری تذلیل ہے باقی، تیرے ہاتھوں بھی شاید کچھ میری تذلیل ہے باقی، میرے تابوت میں شاید ابھی یہ کیل ہے باقی، میرے تابوت میں شاید ابھی یہ کیل ہے باقی۔ تیرے ہاتھوں بھی شاید کچھ میری تذلیل ہے باقی، میرے تابوت میں شاید ابھی یہ کیل ہے باقی۔ ہزاروں کوس چلتے تھک گئے راہبر کے پیچھے ہم، ہزاروں کوس چلتے تھک گئے راہبر کے پیچھے ہم، گو پوچھو جب تو کہتا ہے کہ بس ایک میل ہے باقی، گو پوچھو جب تو کہتا ہے کہ بس ایک میل ہے باقی۔ ہزاروں کوس چلتے تھک گئے راہبر کے پیچھے ہم، گو پوچھو جب تو کہتا ہے کہ بس ایک میل ہے باقی۔ یہ ظلم و جبر بڑھتا انتہا کو آن پہنچا ہے، یہ ظلم و جبر بڑھتا انتہا کو آن پہنچا ہے، کہ رسی میں خدا کی اور کتنی ڈھیل ہے باقی، کہ رسی میں خدا کی اور کتنی ڈھیل ہے باقی۔ یہ ظلم و جبر بڑھتا انتہا کو آن پہنچا ہے، کہ رسی میں خدا کی اور کتنی ڈھیل ہے باقی۔ نہیں ہے جلد تھمنے کو ابھی برسات اشکوں کی، نہیں ہے جلد تھمنے کو ابھی برسات اشکوں کی، بہت ہیں غم کہ جن کی آنکھ تک ترسیل ہے باقی، بہت ہیں غم کہ جن کی آنکھ تک ترسیل ہے باقی۔ نہیں ہے جلد تھمنے کو ابھی برسات اشکوں کی، بہت ہے غم کہ جن کی آنکھ تک ترسیل ہے باقی۔ شب ظلمت میں ساری بجھ گئیں امید کی شمعیں، شب ظلمت میں ساری بجھ گئیں امید کی شمعیں، تیری آنکھوں میں جلتی آس کی قندیل ہے باقی، تیری آنکھوں میں جلتی آس کی قندیل ہے باقی۔ شب ظلمت میں ساری بجھ گئیں امید کی شمعیں، تیری آنکھوں میں جلتی آس کی قندیل ہے باقی۔ ارے تم آپ دیدہ ہو گئے دو چار مصروں پہ، ارے تم آپ دیدہ ہو گئے دو چار مصروں پہ، ابھی تو ایک میرے اشعار کی زنبیل ہے باقی، ابھی تو ایک میرے اشعار کی زنبیل ہے باقی۔ ارے تم آپ دیدہ ہو گئے دو چار مصروں پہ، ابھی تو ایک میرے اشعار کی زنبیل ہے باقی۔ غم دل کیوں اچانک کام پہ واپس ہو آ بیٹھے، غم دل کیوں اچانک کام پہ واپس ہو آ بیٹھے، چلو جاؤ تمہاری کچھ ابھی تعطیل ہے باقی، چلو جاؤ تمہاری کچھ ابھی تعطیل ہے باقی۔ غم دل کیوں اچانک کام پہ واپس ہو آ بیٹھے، چلو جاؤ تمہاری کچھ ابھی تعطیل ہے باقی۔ میرا ہر خواب ہوتا ختم ہے دیدار دلبر پہ، میرا ہر خواب ہوتا ختم ہے دیدار دلبر پہ، ابھی سونے دو میرے خواب کی تکمیل ہے باقی، ابھی سونے دو میرے خواب کی تکمیل ہے باقی۔ میرا ہر خواب ہوتا ختم ہے دیدار دلبر پہ، ابھی سونے دو میرے خواب کی تکمیل ہے باقی۔ میری نظروں میں سب اجسام آبی خشک ہیں فیصل، میری نظروں میں سب اجسام آبی خشک ہیں فیصل، بس اس کی آنکھ میں ایک نیلگوں سی جھیل ہے باقی، بس اس کی آنکھ میں ایک نیلگوں سی جھیل ہے باقی۔
میری نظروں میں سب اجسام آبی خشک ہیں فیصل، بس اس کی آنکھ میں ایک نیلگوں سی جھیل ہے باقی۔ تیرے ہاتھوں بھی شاید کچھ میری تذلیل ہے باقی، میرے تابوت میں شاید ابھی یہ کیل ہے باقی۔ جی تو یہ تھی غزل، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر بیان کروں گا۔ غزل کا مطلع جو ہے وہ ایک انگلش کی فریز ہے، اردو کی بھی ہے کہ لاسٹ نیل ان دا کافن، کہ جب کوئی چیز بالکل ختم ہو جائے، جو آخری کیل ہوتا ہے تابوت میں، وہ یعنی اس کے بعد جو ہے وہ خاتمہ ہو جاتا ہے اس چیز کا، دفنانا باقی رہ جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق ہے کہ شعر کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ساری دنیا سے تذلیل ملی تو تیرے ہاتھوں شاید ابھی باقی ہے، اور وہی شاید میرے تابوت میں آخری کیل ہوگا۔ تیرے ہاتھوں بھی شاید کچھ میری تذلیل ہے باقی، میرے تابوت میں شاید ابھی یہ کیل ہے باقی۔ اگلا جو ہے وہ ایک ایسے رہنما کے بارے میں ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو وہ کہتے ہیں عام جو عرف عام میں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو ایک سہانی منزل کا خواب دکھا کے چلاتے رہتے ہیں اور تھکا دیتے ہیں، اور جب بھی ان سے پوچھو کہ کتنی، تو کہتے بس اب پہنچنے والے ہیں۔ تو ان سے متعلق ہے کہ ہزاروں کوس چلتے تھک گئے راہبر کے پیچھے ہم، گو پوچھو جب تو کہتا ہے کہ بس ایک میل ہے باقی۔ ہزاروں کوس چلتے تھک گئے راہبر کے پیچھے ہم، گو پوچھو جب تو کہتا ہے کہ بس ایک میل ہے باقی۔ اگلا جو شعر ہے وہ ظلم و جبر کے متعلق ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا کی رسی جو ہے وہ پکڑ لیتی ہے ان لوگوں کو جو ظلم و جبر کرتے ہیں۔ تو جو دنیا ہے اس کے متعلق ہے کہ اس میں ظلم و جبر جو ہے بڑھتا اب انتہا کو پہنچ چکا ہے، لیکن خدا کی رسی ابھی بھی اس میں ڈھیل ہے۔ تو اس طرح ہے شعر کی، ظلم و جبر بڑھتا انتہا کو آن پہنچا ہے، کہ رسی میں خدا کی اور کتنی ڈھیل ہے باقی۔ اگلا جو شعر ہے وہ جو آنسو ہیں ان کو شعر میں غموں کی ترسیل کہا گیا ہے، جو آنکھوں تک ہوتی ہے۔ غم جب آنکھوں تک پہنچتے ہیں تو آنسو کی شکل لے کے بہتے ہیں۔ تو اس کے متعلق ہے کہ نہیں ہے جلد تھمنے کو ابھی برسات اشکوں کی، بہت ہیں غم کہ جن کی آنکھ تک ترسیل ہے باقی۔ نہیں ہے جلد تھمنے کو ابھی برسات اشکوں کی، بہت ہیں غم کہ جن کی آنکھ تک ترسیل ہے باقی۔ اگلا جو شعر ہے وہ ایسے لوگوں سے متعلق ہے جو ہر حال میں رب پہ یقین رکھتے ہیں، آپٹمسٹک ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اگر آس پاس ہوں تو انسان کو حوصلہ ملتا ہے۔ تو انہی لوگوں سے متعلق ہے کہ شب ظلمت میں ساری بجھ گئیں امید کی شمعیں، تیری آنکھوں میں جلتی آس کی قندیل ہے باقی۔ شب ظلمت میں ساری بجھ گئیں امید کی شمعیں، تیری آنکھوں میں جلتی آس کی قندیل ہے باقی۔ اگلا شعر جو ہے وہ شاعری سے متعلق ہے کہ الحمدللہ جیسے میں نے پہلے بیان کیا، ایک شعر بھی تھا میرا کہ فراوانی جو ہے وہ شاعری میں، تو اللہ کی دین ہے کہ میں کافی فراوانی سے لکھتا ہوں۔ تو اس کے متعلق ہے کہ ارے تم آپ دیدہ ہو گئے دو چار مصروں پہ، ارے تم آپ دیدہ ہو گئے دو چار مصروں پہ، ابھی تو ایک میرے اشعار کی زنبیل ہے باقی، ابھی تو ایک میرے اشعار کی زنبیل ہے باقی۔ اگلا جو شعر ہے وہ بڑا مزہ آیا تھا مجھے لکھنے پہ، تو غم دل سے متعلق ہے کہ غم دل جو ہے وہ اس سے مخاطب ہوں کہ تم کیوں کام پہ واپس آ گئے، تمہیں تعطیل پہ بھیجا تھا تو جلدی واپس آ گئے۔ غم دل کیوں اچانک کام پہ واپس ہو آ بیٹھے، چلو جاؤ تمہاری کچھ ابھی تعطیل ہے باقی۔ غم دل کیوں اچانک کام پہ واپس ہو آ بیٹھے، چلو جاؤ تمہاری کچھ ابھی تعطیل ہے باقی۔ اگلا شعر جو ہے وہ
ہے خوبصورت خوابوں پہ، کہ خواب کی جو میرے خواب کا جو اختتام ہے وہ دیدار دلبر پہ ہوتا ہے، ہندو دلبر کے دیدار پہ ہوتا ہے۔ تو ابھی مجھے نیند سے بیدار نہ کرو، کیونکہ ابھی میرے خواب کی تکمیل نہیں ہوئی، ابھی میں نے دیدار دلبر نہیں کیا۔ تو شعر اس طرح، میرا ہر خواب ہوتا ختم ہے دیدار دلبر پہ، ابھی سونے دو میرے خواب کی تکمیل ہے باقی۔ آخری جو شعر ہے جو مقطع ہے اس غزل کا، وہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو ساری دنیا کی باقی چیزیں جو ہیں وہ irrelevant ہو جاتی ہیں، وہ اس سے انسان کا کوئی سروکار نہیں رہتا، اس کی ساری دنیا جو ہے اس کے محبوب کے اندر محدود ہو جاتی ہے۔ تو اس میں یہی ذکر ہے اس شعر مقطع میں کہ جو جھیل ہے میرے محبوب کی آنکھوں میں، میری نظر میں صرف وہی ایک جس میں آبی ہے، یعنی ایک واٹر باڈی، جس کو باڈی آف واٹر جس کو کہتے ہیں، جس میں سمندر، دریا، ندیاں، جھیلیں، سارا کچھ آتا ہے۔ تو مجھے دنیا میں کوئی بھی وہ نظر نہیں آتا، صرف مجھے میرے محبوب کی آنکھوں کی جھیل نظر آتی۔ میری نظروں میں سب اجسام آبی خشک ہیں فیصل، بس اس کی آنکھ میں ایک نیلگوں سی جھیل ہے باقی۔ میری نظروں میں سب اجسام آبی خشک ہیں فیصل، بس اس کی آنکھ میں ایک نیلگوں سی جھیل ہے باقی۔ جی، تو یہ تھی غزل، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ اشعار کے مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر سے بھی لطف لیا ہوگا آپ نے۔ تو اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، بیماریوں، آزمائشوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ انشاءاللہ اگلی غزل پہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔